پاکستان 72 سال میں کامیاب نہیں ہو سکا اپنی چیزیں دوسرے ممالک کو بیچنے میں یا دوسرے ممالک کو قائل کرنے میں کہ وہ یہاں آئیں اور ہمارے ساتھ بزنس کریں۔ پاکستان اپنی 72 سال کی تاریخ میں کبھی بھی ٹیکس کلیکشن میں کامیاب اچھے انداز میں نہیں ہو سکا، اور ہم ہمیشہ دوسرے ممالک کے اوپر ایک خوددار ملک ہوتے ہوئے ڈیپینڈنٹ رہے۔ 72 سال میں اس ملک کا ایک بھی وزیر اعظم اپنا سنگل ٹرم مکمل نہیں کر سکا۔ اس ملک کے اندر ایسے دور آئے کہ جب ترقی کی رفتار یا معیشت کی رفتار میں کچھ تیزی آئی، لیکن یہ گروتھ کی رفتار جو ہے وہ 3 یا 4 سال سے زیادہ مسلسل نہیں چل پائی۔ ایسے ملک نہیں ہو سکتے کہ جہاں پہ لوگ انڈر ڈیولپڈ ہوں اور ملک ڈیولپڈ ہو۔ کہ جب یہ حکومت آئی تو کیا سچویشن تھی معیشت کی، اور جو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی تھی اس ملک کے لیے۔ تو پہلی چیز جو کہ ایک طرح سے جڑ ہے ان مسائل کی، یہ ملک جو تھا اس کے اوپر 30,000 ارب کا قرض تھا۔ یہ بھی ہماری حکومت پہ تنقید ہے کہ انہوں نے بھی قرض میں اضافہ کیا ہے۔ میں اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ۔ آنے والے جو 2 سال تھے 19 اور 20، اس میں 5,000 ارب روپے جو ہیں قرض واپس کرنا تھا۔ 5,000 ارب جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اس وقت تھا جب یہ حکومت آئی، اور اس کا میگنیٹیوڈ یعنی اس کی جو تعداد تھی وہ 20 ارب ڈالر تھی۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کی امپورٹس اور ایکسپورٹس میں کیا فرق ہے، اور آپ کے جو ڈالرز کی آمدنی ہے وہ کہاں پر ہے۔ تو یہ ایک جامع انداز میں بتا دیتا ہے کہ آپ کی جو ولنریبلٹی ہے، آپ کو جو تھریٹ ہے، آپ کو جو خطرہ ہے، یہ اس کا سگنل ہے۔ تو جب یہ 20 ارب ڈالر ڈیفیسٹ میں ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 20 ارب ڈالر کہیں سے ریز کرنے ہیں، کیونکہ روپے تو چھاپے جا سکتے ہیں لیکن ڈالر نہیں چھاپے جا سکتے جناب اسپیکر۔ تو ایک جانب 95 ارب ڈالر کی فورن لونز، دوسری جانب 20 ارب ڈالر سالانہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ پھر وہ ہوا کہ ایک ایکسچینج ریٹ ہوتی ہے جس کو فکس کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے، یا اس کو مارکیٹ پہ الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ نیچرل ایک ریٹ اختیار کرے۔ پچھلے جو حکومت تھی اس کا فلسفہ یہ رہا کہ ہمیں ایکسچینج ریٹ کو فکس رکھنا ہے۔ جناب اسپیکر، جب ایک کرنسی کو فکس کیا جاتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کا حکم ہے اور وہ رک جائے گی۔ اس کو روکنے کے لیے ڈالرز جھونکنے پڑتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے ڈالرز کو پھونکا جاتا ہے، اور جناب اسپیکر ڈالرز پھونکے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2016 اور 18 کے درمیان ہمارے جو ریزروز تھے، جو حکومتی ڈالرز تھے، وہ آدھے سے بھی کم ہو گئے، اور 18 ارب سے 9 ارب تک آ گئے۔ تو فسکل ڈیفیسٹ کیا ہے جناب اسپیکر؟ یہ وہ فرق ہے جو کہ آپ کی آمدنی اور آپ کے حکومتی اخراجات میں ہے، اور یہ جو فسکل ڈیفیسٹ تھا یہ بھی 2,300 ارب روپے ہوا، یعنی جو آمدنی تھی اس سے 2,300 ارب روپے زیادہ خرچ کیے گئے۔ جو دوسری خطرناک چیزیں ہوئی پچھلے چند سالوں میں جناب اسپیکر، جو پاکستان کا بحران ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، اور ہم نے لونز بھی ڈالرز میں ہی لیے ہیں 95 ارب ڈالر کے، اور ہم چلے جا رہے ہیں ڈالرز ختم کرتے ہوئے، اور ہم اپنی لائبلٹیز بھی بڑھاتے جا رہے ہیں ڈالرز میں۔ اور دوسری جانب ایکسپورٹس کو کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایک ہی طریقہ ہے بڑا ڈالرز کمانے کا، وہ ہے ایکسپورٹس۔ تو میں اس ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے 5 سال گزرے اس میں ایکسپورٹس کی جو گروتھ کی رفتار تھی وہ کیا تھی؟ وہ 0 تھی جناب اسپیکر۔ تو ایک ایسا نظام چل رہا تھا جس میں ڈالر کو جان بوجھ کے سستا رکھا گیا، اور امپورٹس کی جانب لوگ مائل ہوئے، اور ہر طرح کی چیز یہاں پہ بیرونی ممالک سے آئی، ٹوتھ پیسٹ اور پنکھوں سے لے کر دنیا کے اچھے میں اچھی لگژری آئٹمز، اور ہماری معیشت کی جو انڈسٹریلائزیشن تھی وہ اس پہ اس کا امپیکٹ پڑا، اور دوسری جانب ہمارے ایکسپورٹ کرنے والے لوگ ڈس ایڈوانٹیج پہ آ گئے۔ اور باٹم لائن جو اس کا آخری جو نقطہ ہے وہ یہ کہ 0%، ایکچولی تو نیگیٹو تھی لیکن میں 0% کر رہا ہوں کہ پچھلے 5 سال میں
اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہمیں ایز اے کنٹری وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کون زیادہ تقریر اچھی کرتا ہے, کون زیادہ تالیاں اپنے ہی لوگوں سے بجوا سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان چیزوں پہ ایک ساتھ ہو کے چلیں جو کہ اس ملک کے فائدے کے لیے ہیں. ایک اور جو بڑا ایک ایریا ہے جو پاکستان کے لیے میرے خیال میں تباہی کا باعث بن سکتا ہے, وہ اس ملک کا الیکٹرسٹی سیکٹر ہے. اور مسلسل اس مسئلے کو حل کرنے میں ہم ایز اے کنٹری ناکام رہے ہیں. جو اس چیز کو ظاہر کرتا ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے, یعنی وہ قرض جو ہمیں لینا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے الیکٹرسٹی سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں, جو سرکار کی کمپنیز ہیں, وہ اپنے بل اکٹھے کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی. یعنی 1200 ارب تھا, اور اس میں تو سمرائز کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے کو دیوالیہ جو ہے نظر آ رہا تھا, ہم بحران کے اندر داخل ہو چکے تھے اور ہمیں کوئی قرض دینے کو تیار نہیں تھا. تو جب لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈالرز بھی ختم ہو چکے تھے اور کوئی قرض دینے کو بھی تیار نہیں تھا. پہلی چیز یہ تھی اسپیکر صاحب کہ ہم اس ملک کو کسی طرح بھی ڈیفالٹ یعنی دیوالیے سے بچائیں. کیوں بچائیں؟ کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت خطرناک ہوتا. یہ نمبر نہیں ہے, یہ کوئی نمبروں کا کھیل نہیں ہے, یہ انسانوں کی زندگی سے واسطہ ہے ان چیزوں کا. تو جناب اسپیکر, پہلا جو گول تھا کہ ڈیفالٹ سے بچایا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی ہماری مدد کی, اور ہم نے تقریباً 8 ارب ڈالر جو ہیں بائیلیٹرل اسسٹنس حاصل کی. ہم نے آئل پیمنٹ یعنی جو ہم تیل خریدتے ہیں ڈالرز میں, اس کے لیے ہم نے ڈیفرڈ پیمنٹ فیسلٹی حاصل کی. تیسری چیز جو بہت اہم تھی کہ ہم IMF کے پاس جائیں. میرا گول یہ نہیں ہے کہ میں بھی جذباتی ہو جاؤں اس معاملے میں, میں فقط یہی کہوں گا تو 2008 میں جب حکومت آئی وہ بھی IMF کے پاس گئی, اور 2013 میں جو حکومت آئی وہ بھی IMF کے پاس گئی. تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگ جو خود جا چکے ہوں دوسرے کو اسی چیز پہ تنقید کریں. IMF کوئی بھی خوشی سے نہیں جاتا, چاہے وہ پچھلی حکومتیں ہوں یا موجودہ, حالات مجبور کرتے ہیں. تو IMF کے پاس جانے میں جو فائدہ ہوا وہ میں آپ کو شیئر کر دوں. ایک تو یہ کہ ان سے جو 6 ارب ڈالر کی ہم نے فائنینسنگ کی وہ آسان شرطوں پہ. اس کا ایک جو ڈائریکٹ فائدہ ہوا کہ جو دوسرے ممالک تھے, جو دوسرے بین الاقوامی ادارے تھے, جس میں ورلڈ بینک ہے, جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, انہوں نے بھی ہماری جو سپورٹ ہے اس میں اضافہ کیا. اور خواہ کچھ ہو, ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو یوٹیلیٹی سٹور سے یہ چیزیں مزید قیمت دے کے خریدنی پڑے. اور ایک اور چیز ہم نے کی, ہم نے کہا کہ رمضان شریف میں جو 19 آئٹم ہیں ان سب کو قیمت یوٹیلیٹی سٹور میں باہر سے کم ہوگی. اور ایک جو اب بڑے فیصلے ہم نے کیے, کل کابینہ نے کیے, ان کا میں ذکر کر دوں. اس وقت یہ یوٹیلیٹی سٹورز 50 لاکھ لوگوں تک پہنچ رہی ہے. میں پاکستان کے لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ پلیز جائیں اور ان چیزوں کا فائدہ لیں. یہ یوٹیلیٹی سٹورز آپ کی حکومت نے اسی لیے بنائے ہیں کہ آپ ان تک پہنچے. اس وقت 4000 یوٹیلیٹی سٹورز ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اگلے چند مہینوں میں ان میں 2000 مزید یوٹیلیٹی سٹورز کھولے جائیں کامیاب جوان پروگرام کے تحت, تاکہ اس نمبر کو اور بڑھایا جائے. اب رمضان سے پہلے راشن کارڈ ایشو کیے جائیں جو پاکستان کے کمزور طبقے ہیں, جن کی آمدنی بہت ہی کم ہے, اور ان کو 25% کم دام پہ یوٹیلیٹی سٹورز میں وہ راشن کارڈ استعمال کر سکیں گے. بجٹ کے مسائل کے باوجود ایک بہت ایفرٹ ہو رہا ہے کہ قیمتیں کم ہوں, کہ آنے والے دنوں میں انڈیسیز ہیں ان میں بہتری آ رہی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے 1-2 مہینے میں قیمتیں ضرور مستحکم ہوں گی اور انشاءاللہ ان میں کمی بھی آئے گی. ڈیٹ چونکہ ڈالرز میں ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے, تو وہی چیز جو پہلے $100 کی ڈیٹ جو تھی, اگر $1 کی ڈیٹ ہو تو پہلے وہ 100 روپے ہوتی تھی, اب وہی $1 جو ہے 150 کاؤنٹ ہوتا ہے.
تو کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے 50 روپے مزید ڈیٹ لے لیا، لیکن یہ مزید قرضہ نہیں ہے، یہ فقط ڈالر کی کنورژن کی وجہ سے یہ ایک ہائر نمبر ہے جس کو کوٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن حکومت نے یہ اماؤنٹ بورو نہیں کیا یا اسے خرچ نہیں کیا۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ بہت شکریہ۔